ایران کا مشہور شہنشاہ دارا ایک دن شکار کھیلتا ہوا مرغزار پہنچ گیا، جہاں اس کے گھوڑے چرا کرتے تھے۔ بادشاہ کا لشکر پیچھے رہ گیا تھا اور اس وقت وہ تنہا تھا۔ گلہ بان نے شہنشاہ کو دیکھا تو وہ پیشوائی کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف بادشاہ نے خیال کیا کہ یہ کوئی دشمن ہی نہ ہو جو مجھے تنہا پا کر پوری نیت سے میری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اس نے فوراً کندھے سے کمان اتاری اور گلہ بان کا نشانہ لے کر تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ گلہ بان نے یہ دیکھا تو خوف زدہ ہو کر چلایا کہ حضور مجھے پہچانیے، میں دشمن نہیں، حضور کے گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا گلہ بان ہوں۔ دارا نے اس کی بات سن کر ہاتھ روک لیا اور کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ میں نے کمان پر تیر چڑھا لیا تھا اور ایک ساتھ اور تو خاموش رہتا تو تیری ہلاکت یقینی تھی۔ گلہ بان نے کہا، حضور والا، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ حضور میں آپ اپنے خدام کو نہ پہچان سکے، اپنے خادم کو نہ پہچان سکے جو کئی بار سلام کے لیے دربار میں حاضر خدمت ہو چکا ہے۔ میں ایک معمولی چرواہا ہوں، لیکن اپنے گلے کے ایک ایک گھوڑے کو پہچانتا ہوں۔ حضور والا، جس گھوڑے کو طلب فرمائیں، لاکھ گھوڑوں میں سے اسے نکال کر آپ کے روبرو حاضر کر دوں۔ اے شہنشاہ علی وقار، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ حضور اپنی رعایا سے اس طرح غافل ہوں کہ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکیں۔ حکمرانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ رعایا کے تمام افراد کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں۔ حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنا تخت آسمان پر نہ بچھائے، زمین پر اتر کر مظلوموں کے دکھ درد کا مداوا کرے اور ان کا حال احوال جانے۔ ہر فریادی کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچے۔ اے شہنشاہ، اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ دراصل تیرا ظلم ہے۔ اگر کتا کسی کا دامن پھاڑتا ہے تو وہ دامن کتا نہیں پھاڑتا، بلکہ وہ شخص پھاڑتا ہے جو اس کتے کا مالک ہے۔ تو یہ بڑا ایک دانائی کی بات گلہ بان نے دارا کے روبرو کہی، اور یہی احوال ہمارے ہاں ہے کہ رعایا کے دکھ درد تکلیف کا جو ہے حکمرانوں کو احساس تک نہیں ہے، اور وہ اپنے ہی حالات میں مگن ہیں اور عوام جو ہے وہ رعایا جو ہے وہ پس رہی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ جو کوئی ظالم اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا قصوروار حاکم وقت ہے۔ اگر کوئی کتا کسی کا دامن پھاڑتا ہے تو وہ کتے کا قصور نہیں، اس کے مالک کا قصور ہے۔ تو یہ بوستان سعدی میں یہ حکایت لکھی ہوئی ہے، اور سعدی اسی طرح مختلف حکایات کی روشنی میں جو ہے وہ ایک حکمت اور دانائی کا درس دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے ضرور جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔